الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وبارك وسلم اما بعد. حضرات محترم، آپ سب کو علم ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باب صفت الصلاۃ، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. اگر بات تھوڑی لمبی ہو جائے تو آپ سے درخواست ہے کہ اٹھ کے نہ جائیے گا، بات کو مکمل سن لیں. باقی دنوں میں جتنا ہو سکے میں کوشش کرتا ہوں کہ 5 سے 7 منٹ کے درمیان بات کو مکمل کر دوں، لیکن ہفتے والے دن میں کچھ بات تھوڑی سی وضاحت سے اس لیے بیان کر دیتا ہوں کہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کی اچھے طریقے سے سمجھ لگ جائے، اور 1-2 باتیں میں کچھ ایکسٹرا بیان کروں. تو انشاءاللہ کوشش پوری ہے کہ زیادہ وقت نہیں، 5 سے 7 منٹ انشاءاللہ تعالی. تو ہماری بات چل رہی تھی کہ نماز میں ہم نے کھڑے کس طرح ہونا ہے. وہ میں نے بتایا تھا کہ اپنی انگلیوں کو قبلہ رخ کر کے ہم نے کھڑے ہونا، اور میں نے ساتھ یہ بھی بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ٹخنوں سے ٹخنے ملا کے کھڑے ہو. اب ہم ٹخنوں سے ٹخنے کس طرح ملائیں گے یہ اب ہمیں خود ہی سوچنا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری نمازوں میں افراط و تفریط بہت زیادہ ہوتی. وہ کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی ٹانگوں کو بہت زیادہ کھول لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پاؤں کے ساتھ پاؤں تو مل جائے گا، لیکن اس پاؤں کے ساتھ پاؤں ملنے کا جو طریقہ ہے وہ ذرا تھوڑا اوور ہو جائے گا. ساتھ والا جو نماز پڑھنے والا ہے وہ بھی تنگ ہوگا، اور جب سجدے سے بعد میں اٹھیں گے تو پھر ظاہری سی بات ہے جب اس کو اتنی جگہ جتنی اس نے پہلے لی تھی وہ نہ ملے وہ تو تنگ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حدیث ہے ٹخنوں سے ٹخنے ملا کے کھڑے ہونے والی، اس پر بھی عمل نہیں ہوگا. تو اسی لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو جتنا ہمارا جسم ہے اس کے مطابق اپنے پاؤں پھیلائیں، زیادہ نہ آگے لے کر جائیں اور نہ زیادہ کم کریں. کچھ ایسے یعنی کہ محدثین نے طریقہ کار بتایا ہے کہ اگر آپ نے اپنے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا ہے تو کس طرح کھڑے ہونا، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے پاؤں کے درمیان 1 انچ کا 2 انچ کا فاصلہ ہونا چاہیے، بس اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے دونوں پاؤں کے درمیان 1 انچ کا یا 2 انچ کا فاصلہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور بعد میں یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کہ کیسا یعنی کہ سمجھ نہیں لگتی اس بات کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی نہیں ہے تو جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گڑنا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ بدعت ہے. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کم از کم اس کے مطابق تو عمل کیا جائے. نہ ہم نے جب تکبیر تحریمہ کہنی ہے اس میں بھی افراط و تفریط نہیں کرنا. اس سے مراد کہ جب ہم نے اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو ایسے کر کے پورے ہاتھ کھول کے وہ تکبیر تحریمہ یعنی کہ ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر نماز شروع کرتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو بالکل ہی ایسے ہاتھ رکھ کے نماز شروع کرتے ہیں. یہ دونوں طریقے غلط ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا کہ نارمل طریقے سے، عام طور پر جس طرح ایک شکل آتی ہے کہ جس میں جو پولیس والا یا کسی کو کہتا ہے ہینڈز اپ، تو ہم کس طرح ہاتھ اس طرح اوپر کرتے ہیں، نہ ہم اس طرح اوپر کرتے ہیں، نہ اس طرح اوپر کرتے ہیں، نہ وہ اس طرح کرنے دیتے.
تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم عبادت کریں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا ہے۔ اور اب آگے ایک اور بات آ جاتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جو صفیں ہیں ان کو برابر رکھو، آگے پیچھے نہ ہوں، یا اپنی جو صفوں میں خلال پیدا نہ کرو۔ تو ہمیں اس کے مطابق بھی اس طرح سے دیکھنا ہے، اس طرح سوچنا ہے کہ ہم کس طرح کھڑے ہوں گے تو خلال پیدا نہیں ہوگا۔ معذرت کے ساتھ چھوٹی سی بات میں کرنے لگا ہوں، اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو بیچ میں جو خلال آ جاتا ہے یا آپس میں صحیح طرح کھڑے نہیں ہوتے، یا بعض لوگوں کے پاؤں ادھر ادھر ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بیچ میں خلال آتا ہے۔ نمبر 2، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ایک صف میں، تو اس صف میں جب ایک کرسی رکھ دی جاتی ہے، معذرت کے ساتھ جب اس صف میں، اس صف کے درمیان یا اس صف کے بیچ میں ایک کرسی رکھ دی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پاؤں سے پاؤں ملنے والا عمل ختم ہو جاتا۔ تو اسی لیے کوشش یہ کی جائے کہ جب نماز کے لیے ہم آئیں، نماز کے لیے کھڑے ہوں، اگر صف مکمل ہو چکی ہے یا صف مکمل ہونے میں ابھی تھوڑے گیپ باقی ہے تو ادھر ہم اپنی کرسی یعنی کہ دیوار کے ساتھ سے کرسیاں شروع کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہم پاؤں سے پاؤں ملا کر اس کرسی تک پہنچ جائیں گے، تو وہ کرسیاں آپس میں کرسی سے کرسی جڑتی جائے گی، وہ ان کا ایک اپنا عمل ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ جو باقی نمازیوں نے پاؤں سے پاؤں ملائے ان کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے اس کا بھی ہمیں یعنی کہ غصہ کرنے والی بات نہیں ہے کہ ہمیں اٹھا کے سائڈ پہ کرنے لگیں، ایسی بات نہیں ہے، بس ایک طریقہ کار جو محدثین کہتے ہیں کہ اگر اس طرح ہوتا ہے تو کرسی درمیان میں ہے تو ظاہر سی بات ہے پاؤں سے پاؤں ملانے والا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کرسیاں اگر ایک طرف ہوں اور باقی نمازی ایک طرف ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آگے ایک اور بات، تیسری بات یہ آتی ہے کہ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آدھی نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے اور آدھی نماز ہم نے بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ اکثر مساجد میں یہ لڑائی چڑھ جاتی ہے کہ ہم نے آدھی نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے، ادھر بھی ایک دو دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ نماز پڑھنے آئے تھے، اس طرح درمیان میں انہوں نے کرسی رکھی اور آگے وہ نماز پڑھنے لگے، پیچھے انہوں نے کرسی رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح نماز پڑھنی ہے، اب انسان کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھے؟ میرے سے بس سجدہ بیٹھ کے نہیں ہوتا، باقی سب کچھ میں کھڑا ہوں۔ اور کھڑے ہو کے کرنا ہے تو پھر اینڈ پہ چلے جائے، اگر کھڑے ہو کے کرنا ہے تو پھر اینڈ پہ چلے جائے تاکہ جو ہماری صف بنی ہے وہ خراب نہ ہو۔ کیونکہ جو میں نے حدیث بتائی ہے آپ کو کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آگے پیچھے نہ ہو، صف کو برابر رکھا جائے، تو برابر ہم کس طرح رکھیں گے؟ اسی طریقے سے رکھیں گے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمارا یعنی کہ کس طرح آگے سلسلہ چلے گا، وہ صف تو مکمل نہیں۔ جب ہم کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارا دڑ زمین سے ایک حساب سے ختم ہو گیا۔ وہ کس طرح ہے؟ وہ جو ہماری کرسی کے جو پچھلے پیر ہیں وہ اس کرسی صف کے برابر ہوں گے تو وہ صف مکمل ہوگی۔ اگر وہ بھی کرسی بھی آ گیا تو وہ صف مکمل نہیں ہے، کیونکہ وہ کرسی وہ انسان کو اس نے اپنے طور پہ اس نے اپنایا ہوا ہے۔ تو اس کرسی کو جب ہم صف کے برابر، اکثر معذرت کے ساتھ کرسیاں بھی آگے پیچھے ہوتی ہیں یا ایک کا منہ تھوڑا ٹیڑھا ہوتا ہے تو وہ صف کے برابر نہیں ہوتی، تو وہ طریقہ کار بھی غلط ہے۔ اسی لیے کوشش کی جائے، کرسی پر ہیں بغیر کرسی کے، اللہ تعالیٰ سب کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی اور نیچے جھک کر سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس طرح کرسی پر بیٹھتے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت دے۔ یہ بات نہیں ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر، ظاہر سی بات ہے جو کرسی پہ بیٹھتے ہیں ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم نیچے جھک کر سجدہ کریں، مجبوری ہے۔ تو اسی لیے مجبوری کے تحت کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح بتایا گیا ہے یا جس طرح سمجھایا گیا ہے، جس طرح محدثین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، اس کے مطابق عمل کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور کرسی کا جو اوپر بیٹھ کے، جس طرح میں بھی بتا رہا تھا کہ اگر آدھی نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے اور آدھی بیٹھ کر پڑھنی ہے تو اس کے لیے اس طرح ہے، پھر ایسے کر لیں، اینڈ پہ چلے جائیں تو اینڈ پہ آدھی نماز کھڑے ہو کر پڑھ لیں اور کرسی پیچھے رکھ لیں، اگلے صف میں برابر ہو کر نماز پڑھ لیں۔ سجدے کے لیے کرسی پیچھے پڑی ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے آدھا آگے بیٹھا رہے، آدھا پیچھے بیٹھ کے سجدہ کر لے، سجدہ کر کے وہ اپنی نماز کو مکمل، اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں۔
اگر کرسی پر بیٹھ کے پڑھنی تو پھر مکمل نماز پڑھ لی جائے، نہ مسئلہ بنے گا، نہ کوئی شک و شبہ رہے گا کہ پتہ نہیں میری نماز ہوئی ہے کہ نہیں، نہ آپس میں نمازیوں میں لڑائی جھگڑا ہوگا۔ تو کوشش یہ کی جائے جس طرح بتایا جا رہا ہے، جس طرح سمجھایا جا رہا ہے اس کے مطابق چلیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام معاملات ٹھیک رہیں گے، اور اس میں نہ کوئی آپس میں نمازیوں کا کوئی لڑائی ہوگی یا تم نے اس طرح نماز پڑھی ہے میری نماز خراب کر دی ہے، تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اکثر نماز پڑھتے ہوئے کسی کا فون آ جاتا ہے، تو فون اگر آ جائے تو اپنی نماز کے 1-2 سیکنڈ بس خراب کر کے اس فون کو بند کر لیں۔ کیوں؟ اگر آپ فون کو بند نہیں کرتے تو جو باقی جتنے نمازی ہیں ان سب کی نماز خراب ہو رہی، اور ان کی سب کی نماز خراب ہو رہی ہے، اس کا گناہ آپ کو مل رہا۔ تو آپ اگر 1-2 سیکنڈ اپنا موبائل آف کر لیں یا اپنا موبائل سائلنٹ کر کے دوبارہ جیب میں ڈالیں، اس طرح نہ کریں کہ موبائل نکال کے دیکھ لیں کہ کس کی کال آ رہی ہے، وہ نمبر بھی پڑھ رہے ہیں، نمبر پڑھ کے پھر جیب میں رکھ لیں، اس طرح نہ کریں۔ اگر فون آ گیا اس کو سائڈ سے بند کر دیں، اگر دوسرا موبائل ہے تو اس کو بٹن سے بند کر کے آف کر دیں، سائلنٹ کر کے فوراً جیب میں ڈال لیں تاکہ باقیوں کی نماز خراب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔